کلپ نمبر 112، اس میں آپ قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 سے 39 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ ترجمہ: تو اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کیا اور اسے خوب پروان چڑھایا اور زکریا کو اس کا نگہبان بنا دیا۔ جب کبھی زکریا اس کے پاس اس کی نماز پڑھنے کی جگہ جاتے تو اس کے پاس پھل پاتے۔ زکریا نے سوال کیا، اے مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے شمار رزق عطا فرماتا ہے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن، تو اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نظر میں لڑکے کی جگہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو قبول فرما لیا اور انہیں احسن انداز میں پروان چڑھایا۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا دوسرے بچوں کی بنسبت بہت تیزی کے ساتھ بڑھتی رہیں۔ حضرت حنا رضی اللہ تعالی عنہا نے ولادت کے بعد حضرت مریم کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر بیت المقدس کے علماء کے سامنے پیش کر دیا تاکہ وہ انہیں اپنی کفالت میں لے لیں۔ ان علماء کو بہت معزز شمار کیا جاتا تھا اور یہ علماء حضرت ہارون علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے اور بیت المقدس کی خدمت پر مقرر تھے۔ چونکہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمران کی بیٹی تھی جو ان علماء میں ممتاز تھے اور ان کا خاندان بھی بنی اسرائیل میں بہت اعلیٰ اور صاحب علم خاندان تھا، اس لیے ان سب علماء نے، جن کی تعداد 27 تھی، حضرت مریم کو اپنی پرورش میں لینے میں رغبت ظاہر کی۔ حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ان کا سب سے زیادہ حقدار ہوں کیونکہ میرے گھر میں ان کی خالہ ہیں۔ معاملہ اس پر ختم ہوا کہ قرعہ اندازی کی جائے، چنانچہ قرعہ حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے نام پر نکلا اور یوں حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت زکریا کی کفالت میں چلی گئیں۔ وجد عندها رزقا، ان کے پاس نیا پھل پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت عظمت عطا فرمائی۔ آپ کے پاس بے موسم کے پھل آتے جو جنت سے اترتے، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا۔ جب حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مریم کے پاس جاتے تو وہاں بے موسم کے پھل پاتے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مریم سے سوال کیا کہ یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے؟ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے بچپن کی عمر میں جواب دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت مریم نے یہ کلام اس وقت کیا جب وہ پالنے یعنی جھولے میں پرورش پا رہی تھی، جیسا کہ ان کے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حال میں کلام فرمایا۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ دیکھا تو خیال فرمایا، جو پاک ذات حضرت مریم کو بے وقت بے موسم اور بغیر ظاہری سبب کے میوہ عطا فرمانے پر قادر ہے، وہ بے شک اس پر بھی قادر ہے کہ میری بانج بیوی کو نئی تندرستی دے دے اور مجھے اس بڑھاپے کی عمر میں اولاد کی امید ختم ہو جانے کے بعد فرزند عطا فرما دے۔ اس خیال سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی جس کا اگلی آیت میں بیان ہے۔ یہ واقعہ مزید تفصیل کے ساتھ سورہ مریم آیت نمبر 2 تا 15 میں مذکور ہے۔ مذکورہ بالا آیت سے اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم کی کرامات بھی ثابت ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں پر خوارق یعنی خلاف عادت چیزیں ظاہر فرماتا ہے۔ هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ ترجمہ: وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی، عرض کی، اے میرے رب مجھے اپنی بارگاہ سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا مانگی۔ حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھی تو وہیں
یعنی بیت المقدس کی محراب میں دروازے بند کر کے پاکیزہ اولاد کی دعا مانگی۔ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين۔ ترجمہ، تو فرشتوں نے اسے پکار کر کہا جب وہ اپنی نماز کی جگہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ بے شک اللہ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے جو اللہ کی طرف کے ایک کلمے کی تصدیق کرے گا، اور وہ سردار ہوگا اور ہمیشہ عورتوں سے بچنے والا اور صالحین میں سے ایک نبی ہوگا۔ فنادتہ الملائکہ، تو فرشتوں نے اسے پکار کر کہا۔ حضرت زکریا علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بڑے عالم تھے، بارگاہ الہی میں قربانیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی پیش کیا کرتے تھے، اور مسجد شریف میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اجازت کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ جس وقت محراب میں آپ نماز میں مشغول تھے اور باہر آدمی داخلے کی اجازت کا انتظار کر رہے تھے، دروازہ بند تھا، اچانک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سفید پوش جوان کو دیکھا۔ وہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرزند کی بشارت دی جو ان اللہ یبشرک میں بیان کیا گیا۔